السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی. میں آپ کے سے 2-4 دنوں کے بعد روبرو ہو رہی ہوں، کیونکہ میں 17-18 رمضان کو میں مکہ مدینے گئی تھی عمرہ کے لیے. اس لیے میں نہیں آپ لوگوں سے رابطہ کر پائی. بہرحال میں واپس آ گئی ہوں، اور اب میں آپ کے اپنی ہی فیملی یوٹیوب فیملی سے روبرو ہو رہی ہوں. آج کا میرا موضوع ہے دلاور بھائی کی وائف کدھر ہے. کیونکہ جب سے علی اور حمیرہ کی دوستی اپنی والدہ اور اپنی بہن سے ہوئی ہے، اس سین سے دلاور بھائی کی بیوی جو ہیں بالکل غائب ہو گئی ہیں. نہ وہ گھر میں دکھائی دیتی ہیں، نہ ان کا ذکر بچوں کرتی ہیں، جو پہلے بچوں کرتی تھی کہ دلاور بھائی کی وائف آتی ہیں اور وہ آ کے گھر کو سنبھالتی ہیں، پھر اس کے بعد واپس اپنے بھائی کے ساتھ واپس جاتی ہیں. لیکن جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورا دن جو ہے علی اور حمیرہ جو ہیں انہوں نے دلاور بھائی کے مکان میں ایک طرح سے قبضہ کر رکھا ہے. اور بچوں جو ہیں وہ کئی بار حمیرہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ باجی جو ہیں وہ کپڑے آج نہیں کل پریس کریں گے، تو اس کے مطلب کہ بچوں ان کے گھر کے کپڑے وغیرہ پریس کرنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا، کیونکہ عظمیٰ اب اتنا نہیں گھر میں ہے جتنا پہلے رہتی تھی. اور دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی ذکر کرتی ہوں کہ حمیرہ اور علی گھر ڈھونڈتے ہیں. گھر، ان کو ایک گھر چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھے اپنا ولاگ بنائیں، وہاں چائے پئیں، گوسپ کریں. جب امی اور بچوں سین سے غائب تھیں 2 سال 2.5 سال 3 سال، تب ان لوگوں نے اپنے ہی گھر میں رہتے تھے، اور یہ کبھی منور بھائی کے پاس جاتے تھے اور کبھی اسلم بھائی کے پاس جاتے تھے. جب دلاور بھائی واپس آئے 14-15 سال کے بعد، تو ان کے کیا ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ان کی شادی کے بعد. اور پھر انہوں نے علی نے اور حمیرہ نے اصغر بھائی کا گھر ڈھونڈا، عثمان کا، مہوش کا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک طرح سے قبضہ کر لیا. اور ہر روز جو تھے یہ دونوں ہسبینڈ وائف وہاں جاتے تھے، صبح سے شام تک بیٹھتے تھے، ولاگ بناتے تھے، ادھر ہی کھانا کھاتے تھے، اور رات میں ہی اپنے گھر واپس آتے تھے. اور عثمان جو تھا وہ دن بھر ان کے گھروں پہ رہتا تھا، یا عظمیٰ کے گھر، عظمیٰ اور شاہد کے گھر یہ نظر آتے تھے. یا اس زمانے میں آصف ہیر سے بھی ان کی بڑی دوستی ہوتی تھی. جب آصف کو بچہ ہوا تو یہ گئے تھے، اس کے کانوں میں اذان بھی دیا تھا، یا وہاں پہ بھی جاتے تھے یہ. اب جب سے یہ بچوں سے اور امی سے ان کی دوستی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنا قیام جو ہے بچوں کا گھر بنا لیا ہے. وہیں پہ یہ پلنگ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں. اور اب تو پورا ہی قبضہ ہے، افطار بھی بنا کے وہاں سے لے جاتی ہیں. بالکل انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اس مکان کو اور بچوں کو. کیونکہ اب ان کو یہ پتہ ہے کہ حمیرہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بار بار کہتی کہ میرے کندھوں میں بہت درد ہوتا ہے اور ان کے دماغی بیماری ہے. تو کام کے لیے ایک آدمی چاہیے. اور ان کو یہ ڈر ہے کہ عظمیٰ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا مکان تیار ہو جائے گا اور تھوڑے پیسے ہو جائیں گے تو وہ ان کے گھر نہیں آئے گی. اس بات کا علم بہت اچھی طرح سے ان کو ہے، اس لیے انہوں نے بچوں کو پھر اپنا پرانے نوکر بنانے کی تیاری میں ہے. لیکن سب سے بڑا شاکنگ یہ ہے کہ دلاور بھائی نے کس ڈر سے اپنا یوٹیوب بند کیا. کیا ان کی وائف سے ان کا طلاق ہو گیا، یا وہ پاکستان کیوں نہیں آئے شادی کے بعد؟ 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر گئے، واپس آئے کہ نہیں آئے وہ بھی ہم لوگوں کو کسی سے پتہ نہیں چلا. بہت کوشش کیا کہ ہم لوگ ٹی پی ویر بھائی سے رابطہ رکھ کریں یا گاؤں کے اور لوگوں سے رابطہ کریں، لیکن کسی نے، ہر لوگوں نے علی کے ڈر سے اور ان کی فیملی کے ڈر سے اس بات پہ پردہ رکھا. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن سے علی کی دوستی ان کی والدہ اور ان کی بہن سے اور منور بھائی سے، اسلم بھائی سے ہوئی ہے،
ان کے والد گاؤں میں لوٹ کر نہیں آئے ہیں. ان کے والد نے آج 3-4 ماہ ہو گیا ہے اسی دن سے، لاسٹ جس دن سے ان کی دوستی ہوئی ہے، اس سے پہلے جب یہ آئے تھے وہ ان کی لاسٹ وزٹ تھی جب اسلم بھائی کے یہاں دعوت ہوئی تھی مکان کی. اس کے بعد سے ان کے والد صاحب نے اس گاؤں میں قدم نہیں رکھا ہے. تو ان کے گھر کی ہسٹری کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ نہ سمجھ میں آنے والی ہسٹری ہے. کیا ہوگا وہ بھی سمجھ میں آنے والی ہسٹری نہیں ہے. اب کچھ لوگ میرا بہت اعتراض کریں گے، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہیٹرز کافی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں. کوئی مجھے بڈھا بھی بتاتا ہے جبکہ میں بڈھی نہیں ہوں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ مجھے تھروٹ پرابلم ہو گئی ہے آفٹر کووڈ. مجھے کووڈ ہوا تھا تو آج تک میرا تھروٹ کا انفیکشن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. آوازیں پوری بیٹھی ہوئی ہیں. ٹونسلز ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو آپریٹ کرنا ہے. تو مجھے پتا کافی ہیٹرز ہیں جو مجھے ہیٹ میسیجز بھیجیں گے، لیکن جو سچائی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک جنگ چھیڑی تھی دلاور بھائی کی، ہم لوگوں نے ایک جنگ چھیڑی تھی ایک ماں کی، ہم لوگوں نے جنگ چھیڑی تھی ایک بہن کی، ایک حق کی جنگ تھی. لیکن اب جو بات ہے کہ ایک کنفیوژن ہے کہ دلاور بھائی کی شادی ہوئی، وہ واپس لیا آئیں، جو بہت رو رہے تھے وہ لیا آئیں کہ نہیں آئیں کسی کو پتہ نہیں ہے. نہ کبھی دکھے بھائیوں کے ویڈیو میں، نہ علی کے ولاگ میں دکھے، نہ منور بھائی کے ویڈیو میں دکھے. ان کی وائف کہاں ہے؟ کیوں وہ روپوش ہیں؟ وہ کیوں نہیں دکھ رہی ہیں؟ ان کے فادر ان لا کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ امی کی بہن آتی تھی، کبھی کبھی بیٹھتی تھی ان کے گھروں میں، وہ بھی بالکل جس دن سے دوستی ہوئی ہے اس کے بعد سے سین سے غائب ہیں. وہ بھی نہیں آ رہی ہیں جن کی بیٹی کے ساتھ دلاور بھائی کی شادی ہوئی تھی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ بہت ہی ایسی اسٹوری ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو دیکھنا ہی پڑے گا، ان کو چھوڑ نہیں سکتے. چاہے لوگ جتنی بھی برائیاں کریں پنجابی موم کی، وہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ اس لیا کو بھیجا ہے، لوگوں سے ٹرسٹ کھلوائے ہیں، ہر نے مدد کی. ہم لوگوں نے بھی اپنے ذریعے سے، کہنا تو نہیں چاہیے، سیپریٹ مدد کی ہے، لوگوں کو بھیجا ہے، وہاں کے لوگوں کو اپنے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں، ڈائریکٹ. تو اب ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. بہرحال نظر تو رکھیں گے، کیونکہ کافی ہم لوگوں نے اپنا وقت دیا تھا. تو کہانی کو یا کسی بھی مووی کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کو ہاف اسٹوری میں تو چھوڑا نہیں جاتا ہے. یا کسی کے بارے میں اگر ہم بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا ان سے میرا ایک طرح سے محبت ہو جاتی ہے تو ان کو بھی ہم لوگ آدھے راستے میں نہیں چھوڑیں گے. تو اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہو. دلاور بھائی کیوں نہیں آئے اپنے ملک؟ اپنی وائف سے ملے کہ کیوں نہیں ملے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ سب کچھ ایک پردہ ہے. بہرحال یہیں سے میری گفتگو آپ سے ختم ہوتی ہے. اب میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار میں ہوں، آپ سے طلبگار ہوں کہ آپ میرے اس ولاگ کو دیکھ کر اپنا جواب دیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی. مجھے اجازت دیں، اور بہت سارے پیار کے ساتھ اللہ آپ کو اس رمضان میں، آپ بہت ہی، کل تو بہت ہی بڑا دن ہے آج کا، 19، 20، 21. یہ رمضان کا ایسا دن ہے کہ جو اب ہماری عبادت کا دن ہے. ہم لوگ کسی کے بارے میں ذکر بھی ابھی نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ دوسرا ولاگ جو میرا آئے گا وہ 1 ہفتہ لگے گا، کیونکہ اب یہ اعمالوں کا ہے، ہم کو اپنے قرآن کے پارے پورے ختم کرنے ہیں. وقت عید کا آ رہا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے، اور بہت ساری لوگوں کے لیے، ہر گھر کے لیے یہ دعا کریں گے کہ پروردگار ہر مسلم کے گھر میں برکت عطا کر، ہر گھر میں خوشیاں عطا کر، ہر گھر سے لوگوں کے دلوں میں جو بھی دشمنیاں ہیں وہ دور کرے، ہر گھر میں محبت ہو، ہر گھر بنا رہے، ہر گھر میں شوہر اور ان کی وائف میں پیار رہے، ماں سے بیٹے کا پیار رہے، بیٹیوں کا پیار رہے، ایک خوبصورت گھر، ایک خوبصورت دنیا جو ہے وہ بنی رہے. اور سارے جتنی دنیا کے مسلمان ہیں ان پہ اپنا اللہ جو ہے اپنی مدد کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.